اسلام آباد میں آج ہونے والے اہم اجلاس کے بارے میں بات کر لیں کہ اسلام آباد میں آج ملک کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت ایک بار پھر اہم مشاورتی اجلاس میں شریک ہوگی، جس میں مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال اور پاکستان کے ممکنہ ثالثی کردار پر غور کیا جائے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف بلال ڈار سے۔ جی بلال ڈار، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ذرائع کے مطابق ایوان صدر میں ہونے والے اس اہم اجلاس کی صدارت آصف علی زرداری کریں گے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف، اہم وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری قیادت اور صوبائی وزراء اعلیٰ بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی، حالیہ پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک میں حملوں کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکا کو حالیہ 4 ملکی وزراء خارجہ اجلاس پر اعتماد میں لیں گے اور سفارتی سطح پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں ملک کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ ذخائر اور ترسیل کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ کفایت شعری پالیسی پر عمل درآمد اور عوامی ریلیف اقدامات پر بھی غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکنہ سمارٹ لاک ڈاؤن اس سے متعلق اور اس سے صوبوں کی جو تجاویز ہے اس حوالے سے اور دیگر احتیاطی اقدامات کو بھی شرکاء کو اس کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ علاوہ ازیں موٹر سائیکل اور رکشہ ڈرائیور کو سبسڈی دینے سے متعلق بھی اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ اجلاس کو موجودہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان سفارتی حکمت عملی اور داخلی معاشی استحکام کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ جی اچھا بلال، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس اجلاس میں آصف علی زرداری اور عسکری قیادت کے مشترکہ فیصلوں کا عالمی سفارتکاری پر کیا اثر پڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں یقینی بات ہے، یہ سب جب مل کے بیٹھیں گے اور ایک مشاورتی عمل سے آگے بڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں یقیناً ایک اچھا میسج بھی جائے گا عالمی سطح پر، اور جو عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں امن قائم کرنے کے لیے، اور ان کوششوں کو بھی تقویت ملے گی اور ان کو طاقت ملے گی۔ اس کے نتیجے میں یہ جو کوششیں یہ مزید تیز ہونے کا امکانات ہیں، اور جو ایک صدر ٹرمپ کا ایک انٹرویو انہوں نے برطانوی ٹی وی ایک اخبار کو انٹرویو دیا ہے، اس میں اس بات کا اندیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے امن کے لیے، اس میں مثبت مذاکرات مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں اور اس میں جلد کوئی اچھا معاہدہ ہونے کی امکانات بڑے روشن ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں لگتا تو یہی ہے کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ کسی جگہ ابھی ڈیڈ لاک کا نتیجہ نہیں ہوا، اس میں کوئی شکار نہیں ہوا، اور جو انڈیا یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو فریقین ہیں ان کی براہ راست اسلام آباد میں بات چیت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کو ممکن ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ بات چیت اسلام آباد میں ہو جائے۔ تو یہ ساری صورتحال اور یہ جو آج اجلاس صدر مملکت آصف علی زرداری کی صدارت میں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے اس میں چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں، اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں میرا خیال میں ایک مثبت پیغام ہر طرف جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے جو مذاکراتی عمل ہے جو اسلام آباد میں شروع کرنے کے امکانات ہیں وہ بہت نزدیک آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے آج یہ اتنا بڑا اجلاس کر کے سب چیزوں کو فائنلائز کیا جا رہا ہے۔ جی اچھا بلال ڈار، ساری نظریں اس وقت پاکستان کے ثالثی کے کردار پر اور اس اجلاس پر ٹکی ہوئی ہیں، یہ بتائیے گا پاکستان کی ثالثی کسی مخصوص تنازع تک ہی محدود ہوگی یا ایک وسیع امن فریم ورک، پیس فریم ورک کا حصہ بھی بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم کوشچن ہے۔ دیکھیں، یہ جو تنازع ہے یہ ایک چھوٹا سا علاقے کا تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ پورے گلف کا، فلسطین کا اور پورے اس ریجن کا ایک معاملہ ہے، جس میں تیل کی جو تجارت ہے اس کا جو روٹ ہے اس کا بھی معاملہ ہے، اور یہ سارے معاملے بہت بڑے کینوس کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں، اور ان تمام معاملات کے اندر یقینی طور پر جو بات چیت جو بھی معاہدہ ہوگا اس معاہدے کے جو ضامن ہوں گے ان میں یقیناً پاکستان بھی شامل ہوگا، اور یہ جو 3-4 ممالک اس میں سفارتکاری کر رہے ہیں، یہ ممالک اگلے جو معاملات ہوں گے ان میں بھی ان کا ایک اہم رول ہوگا، کیونکہ ان معاملات کے اوپر جو ضامن ہوتے ہیں وہی پھر عمل درآمد کرانے کے پابند بھی ہوتے ہیں، یا جو کسی کو کوئی فریقین کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ ان ضامنوں کے پاس ہی آتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں۔ تو جو اگلے معاملات طے ہونے ہیں پورے گلف کے حوالے سے، ابنائے ہرموز کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے اور مستقل جنگ بندی کے حوالے سے، ان سارے معاملات پر پاکستان کا ایک اہم اور کلیدی رول آگے دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی نہ صرف اس پورے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک اہمیت
میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان آج یہ سچویشن ہے جب سے پاکستان کا نام آیا ہے کہ اس حوالے سے کہ پاکستان یہ کافی کوششیں کر رہے ہیں اور پاکستان میں مذاکرات ہونے کے امکانات ہیں، تب سے پاکستان عالمی میڈیا اور عالمی رہنماؤں کی جو تقاریر ہیں یا ان کی خبریں ہیں ان کی وہ مین کردار پاکستان کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو یہ کردار انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اس میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ جی ٹھیک ہے، بیورو چیف اسلام آباد بلال ڈار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔